قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کہنا، دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو قربانی درست ہے، لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہت بہتر ہے۔ ذبح سے پہلے یہ دعا ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیاي ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ ذبح کے بعد کی دعا: اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ مسلمان قربانی کے وقت یہ دعا پڑھتا ہے، اور اس دعا میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ قربانی خالص اللہ کے لیے ہے، خالص اللہ کے لیے۔ عمل کرنا بھی مبارک ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ نیت کا درست رکھنا بہت ضروری ہے۔ بس اوقات شیطان نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کوئی آدمی ہمت کر کے کر بھی لے تو پورے طور پہ نہیں کرنے دیتا، صحیح طور پہ نہیں کرنے دیتا، تو قدم قدم پہ راستہ مارتا ہے۔ قربانی کا عمل تو غیر معمولی ہے، اور سال کے صرف ان 3 دنوں میں یہ موقع میسر آتا ہے، اور ہر بال پہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا اعلان اور اس کی خبر دی ہے۔ نیکی بہت بڑی ہے، تو بس اوقات شیطان ایسے موقع پہ نیتوں پہ حملہ کرتا ہے، ضائع کرا دیتا ہے، نام و نمود کے راستے سے، شہرت کے راستے سے، دکھلاوے کے راستے سے کچھ اور اغراض پیش نظر ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے اتنی بڑی نیکی ضائع۔ محنت بھی کی، پیسہ بھی لگایا، کوشش بھی کی، حاصل بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو جانور لیتے ہوئے بھی کس لیے لے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے۔ ذبح کرتے ہوئے بھی اسی کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں تیری خاطر اسے ذبح کر رہا ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا بادشاہ پیدا کرنے والا ہے، سب سے یکسو ہو کر، کسی سے کچھ غرض نہیں۔ اور اگلا جملہ ہے وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ غیر مسلمان کا مشرک قربانی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا، لیکن ریا آدمی کے اندر شرک کی ملاوٹ کر دیتا ہے۔ ریا خفی شرک ہے، خفی شرک، ریا دکھلاوا خفی شرک ہے۔ تو اس موقع پہ خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتلائی: وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا، آپ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک نہیں کر رہا۔ یہاں میری غرض صرف آپ کی رضا، آپ کو راضی کرنا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا جامع جملہ ہے کہ میری قربانی، میری نماز ہو، میری قربانی ہو، بلکہ میری زندگی ہو، میری موت ہو، سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے۔ میری ہر چیز اللہ کی خاطر، میرا جینا مرنا بھی اللہ کی خاطر، میری نماز قربانی بھی اللہ کی خاطر، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم ملا ہے، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ تو اس انداز سے آدمی اس دعا میں اظہار کر رہا ہے کہ اللہ یہ خالص آپ کے لیے عمل کر رہا ہوں، خالص آپ کے لیے، اس میں میری کوئی دنیاوی حکمت مصلحت پیشی نظر نہیں، ذاتی اور جسے کہیں کہ دنیاوی مفاد اس سے میرا وابستہ نہیں، میری غرض تو آپ کو راضی کرنا۔ www.darsequran.com